اسٹیٹمنٹ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. فرمایا کہ ایسے 7 قسم کے افراد مرد و خواتین میں، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، مرد بھی اس میں شامل ہیں، اگر وہ اپنی دنیا کے اندر، زندگی کے اندر 30 40 50 60 سالہ زندگی کے اندر اگر وہ ان 7 قسم کی شرائط کو پورا کرتے ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ خوش نصیب ہوں گے. اور اس کا انعام کب دیا جائے گا؟ فرمایا جب پوری انسانیت کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، انسان اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ ان 7 قسم کے لوگوں کو یہ انعام عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ پروٹوکول عطا کرے گا، اور وہ پروٹوکول کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو خصوصی پیکج دیتے ہوئے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان 7 قسم کے افراد کی لسٹ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اور وہ 7 لوگ کون ہیں؟ فرمایا الامام العادل. سب سے پہلا شخص وہ ہے الامام العادل. اللہ نے اس کو عہدہ دیا ہے، مقام و مرتبہ دیا ہے، منصب دیا ہے، اللہ نے اس کو امام بنا دیا ہے. فرمایا اور وہ اپنی امامت کے اندر، اپنے عہدے اور اپنے منصب کے اندر وہ عدل و انصاف سے کام لینے والا ہے. وہ عدل کرتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے، وہ اپنی رعایا کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. فرمایا کہ ایسا شخص اللہ رب العالمین اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. دوسرا شخص کون ہوگا؟ وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ. فرمایا دوسرا وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے اور وہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں کھپا دیتا ہے. محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امام عادل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا، نبی بنایا، قوم کا رہبر و رہنما بنایا، قوم کا بڑا بنایا. تو اللہ فرماتے ہم نے داؤد سے کیا کہا؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. سورہ صاد کے اندر یہ قرآن مجید کی آیات ہے. اللہ فرماتے ہم نے داؤد پیغمبر سے کہا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے میرے داؤد پیغمبر ہم آپ کو دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اپنا نائب بنا کر بھیج رہے ہیں، اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اپنا پیغام رساں بنا کر بھیج رہے ہیں. اور یاد رکھ تیرے پاس وہی آسمان سے آئے گی، تو میرا نمائندہ ہے، تو میری نمائندگی کرے گا دنیا کے اندر، لوگوں تک میرے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری میں نے داؤد تجھے عطا کی ہے. اللہ نے ساتھ کہہ دیا فاحکم بین الناس. جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، بالحق کے حق کے ساتھ حق کا ساتھ دینا، حق والی بات کہنا. یہ اللہ تعالیٰ نے داؤد پیغمبر کو اس بات کا حکم جاری کیا کہ میں آپ کو ایک اتنا عظیم منصب عطا کر رہا ہوں، یہ عہدہ ہے، اس کے اندر آپ نے اپنے عہدے سے، اپنے منصب سے، اپنی امامت سے آپ نے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، بلکہ حق کی بات کرنی ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، عدل کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کی پوجا نہ کرنا، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. تیرا دل کرے تو وہ بات مان لے، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنا. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر تو میرا پیغمبر ہے، لیکن یاد رکھ اگر تو اپنے اس منصب سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا، اپنی خواہشات اور اپنی چاہت اور اپنی انا کی اگر اتباع کرے گا فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کہتا ہے تو اپنے راستے سے بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. اللہ تجھے
اس نبوت والے منصب سے اللہ تعالیٰ تجھے ہٹا دے گا، فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے حبیب، فَاحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لوگوں کے درمیان جب بھی فیصلہ کرنا ہے، فَاحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ آسمان سے جو شریعت نازل ہوئی ہے، جو اللہ نے احکامات جاری کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرمایا لوگوں تمہارے درمیان دنیا میں اختلاف آ سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، تمہیں کسی بات کی سمجھ نہ آئے، آپس میں اختلاف کا حل کہاں سے تلاش کرنا ہے؟ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، فرمایا اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ جو آسمان والے نے شریعت نازل کی ہے، جو اللہ نے پیغام دیا ہے، فَاحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فرمایا پیغمبر جب بھی فیصلہ کرنا ہے تو اللہ کی نازل کردہ شریعت سے فیصلہ کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ الْهَوَىٰ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، فرمایا لوگوں کی خواہشات کی پوجا نہ کرنا، لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرنا، لوگوں کی ڈیمانڈز کے اوپر فیصلے کبھی نہ جاری کرنا کہ اگر ایسا کیا تو یہ ناراض ہوگا، ایسا کیا تو یہ ناراض ہوگا، اپنوں کے حق میں فیصلہ کر دیا، غیروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ فرمایا ان کی خواہشات، ان کی چاہت اور ناچاہت کو دیکھ کر فیصلے کبھی نہ کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے جب بھی فیصلہ کرنا ہے تو اللہ کی نازل کردہ شریعت سے فیصلہ کرنا ہے۔ اما جاءک من الحق، فرمایا جو تیرے پاس حق سے آیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں جب بھی لڑائی جھگڑا اختلاف پیدا ہو جائے تو آپ نے رجوع کدھر کرنا ہے؟ اللہ کی طرف کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر تمہیں وہ بات قرآن سے نہیں ملتی، اگر قرآن کے اندر اس کے حوالے سے آپ کو خبر نہیں آ رہی، تو فرمایا وَرَسُولِ، پھر اللہ کے پیغمبر کی طرف آؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اس اختلاف کا حل کیا ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، الامام العادل، فرمایا ایسا شخص جو امام بھی ہو اور جو عادل بھی ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور یاد رکھو، ایک انسان امام ہے، ایک وقت کا حاکم ہے، اس کو اللہ نے عہدہ دیا، وہ وقت کا حاکم بن گیا، بادشاہ بن گیا، اس کی رعایا اگر وہ اپنی رعایا کے ساتھ ظلم سے کام لیتا ہے تو فرمایا وہ ایک ظالم انسان ہے۔ اور ایک اپنے گھر کا سرپرست ہے، اپنے گھر کا بڑا ہے، اپنے گھر کا سربراہ ہے، اس کے ماتحت اس کی رعایا ہے، اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں۔ فرمایا وہ اپنی اگر رعایا کے درمیان عدل سے کام لیتا ہے، انصاف سے کام لیتا ہے، تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، فرمایا ایک ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ نے جس کو عہدہ دیا، جس کو منصب دیا، جس کو مقام و مرتبہ دیا، فرمایا ایک عورت وہ اپنے گھر کی مالکہ ہے، وہ اپنے گھر کی مالکہ ہے، اپنے بچوں کی وہ والدہ ہے، اور اپنے شوہر کے گھر کی وہ سرپرست ہے۔ فرمایا اگر وہ اپنے شوہر کے گھر کی پاسداری نہیں کرے گی، اس کی عزت کی حفاظت نہیں کرے گی، اس کے مال کی حفاظت نہیں کرے گی، اس کی امانتوں کی حفاظت نہیں کرے گی، تو یاد رکھو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سوال کرے گا، اس سے پوچھے گا۔ اور اگر ایسی عورت جس کو اللہ نے گھر کی مالکن بنایا، بچوں کی پرورش کرتی ہے، شوہر کی امانتوں کی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، عدل اور انصاف سے کام لیتی ہے،
فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ دوسرا شخص وہ ہے، فرمایا کہ ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں کھپا دیا، اللہ کی عبادت میں اس نے اپنی جوانی کو میدانوں میں، نائٹ کلبوں میں اور دنیا کی فضولیات میں اپنی جوانی کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اس کی جوانی اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں گزرتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ایسے نوجوان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ محترم بھائیوں، یہ نوجوانی کی زندگی یہ بڑی اہم ترین زندگی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے متعلق پوچھے گا، لیکن ایسا جوان جس کو اللہ نے جوانی کے لمحات دیے، اللہ خصوصی طور پر اس جوانی کے لمحات کا سوال کرے گا۔ فرمایا جو جوانی کے اندر اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اسی طرح تیسرا شخص کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا ایسا شخص جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ گیا، جس کا دل مساجد کے ساتھ جڑ گیا، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ محترم بھائیوں، اس کا کیا مقصد ہے کہ وہ ہمیشہ مسجد میں آنے سے راحت محسوس کرتا ہے، قرار محسوس کرتا ہے، چین محسوس کرتا ہے۔ بازار میں، مارکیٹ میں، گھر میں، دیگر مقامات پر اس کو وہ سکون نہیں ملتا جو سکون اس کو اللہ کے گھر میں آ کر ملتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں مجھے بازار میں، مارکیٹ میں کئی گھنٹے بیٹھنا پڑ جائے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی الجھن نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور اگر مسجد میں آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ بیٹھنا پڑ جائے تو مجھے الجھن ہوتی ہے، بے قراری کی کیفیت ہوتی ہے، نماز سے سلام پھرتے ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے دل کے اندر مسجد کی محبت نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ نفاق کی علامت ہے۔ فرمایا ایسا شخص وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ وہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے اور اس کے بعد ظہر کی اذان کا انتظار کرتا ہے کہ کب اللہ کی طرف سے آواز آئے، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے، میں رب کا مہمان بن کے اللہ کی میزبانی حاصل کر سکوں، کب مسجد میں جانے کا موقع ملے۔ ظہر مسجد میں پڑھتا ہے، پھر عصر کا انتظار کرتا ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے، بے تاب ہے، مارکیٹ میں، بازار میں، دکان میں بیٹھا ہے، لیکن دل اس کا مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، بار بار گھڑی کو دیکھ رہا ہے، بار بار توجہ کر رہا ہے، کہیں اذان کا وقت تو نہیں ہو گیا، مجھے مسجد جانا ہے۔ عصر پڑھ کے گیا، مغرب کا انتظار ہے، مغرب پڑھ کے گیا، عشاء کا انتظار ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ ہے وہ خوش نصیب جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ گیا۔ اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ جن لوگوں کا دل مسجد سے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ مثال بیان کرتے ہیں، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا ایسا بندہ جو اللہ کے گھر کی آباد کاری میں حصہ لیتا ہے، جو مسجدوں کو بنانے میں، مسجدوں کی آباد کاری میں حصہ لیتا ہے۔ یاد رکھو، ہمارے ہاں مسجدیں تعمیر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بلڈنگ کھڑی کر دینا، بڑی خوبصورت VIP ٹائلیں لگا دینا، ماربل لگا دینا، ڈیکوریشن کا انتظام کر دینا، بڑی اعلیٰ قسم کا کارپیٹ اور قالین بچھا دینا، منبر و محراب کا بڑا اعلیٰ مزین انتظام کر دینا۔ ہاں، یہ بھی مسجد کی آباد کاری میں ہے، لیکن یاد رکھو مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا، مسجدیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ بنا دی، لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا کوئی نہیں ہے۔ مسجد کی آباد کاری نماز سے ہے،
مسجد کو آباد کرنا، اور ایسے لوگ جو اپنے مساجد کو تعمیر کر لیتے ہیں اور پھر اہل محلہ اہل علاقہ مسجدوں کو بے آباد کر دیتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتی، وہ بے آباد مسجد ان کے لیے زوال کا سبب بن جاتی ہے، اس علاقے میں نحوست کا سبب بن جاتی ہے، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، اللہ کی گرفت آ جاتی ہے، وہ اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتے۔ فرمایا جو لوگ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ ایمان والے ہیں، وہ مومن ہے۔ مومن ہمیشہ مسجد سے اپنا دل لگاتا ہے، مسجد کی جو بھی ضرورت ہو اس کی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو لوگ مسجدوں کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کا دل مسجد کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من توضأ وجاء الى المسجد فهو زائر اللہ وحق علی المزور ان تکرم الزائر۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یاد رکھو جو لوگ اللہ کے گھر کی طرف چل کے آتے ہیں، جو مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، فرمایا من توضأ، جس نے وضو کیا، وضو بھی اچھا کیا، وجاء الى المسجد، اور پھر اپنی دکان سے، اپنے بازار سے، اپنی فیکٹری سے، اپنے گھر سے، اپنی مارکیٹ سے وہ وضو کر کے مسجد کی طرف چل کے آ رہا ہے، مسجد کی طرف آ رہا ہے، فرمایا فهو زائر اللہ، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ رب کا مہمان بن چکا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، کیونکہ اس کو انوائٹ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ مؤذن نے آواز لگائی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہتے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اور ابتدا اللہ اکبر سے کی کہ دنیا میں سب سے بڑا رب ہے، تیری دکان، تیری مارکیٹ، تیری فیکٹری، تیری نوکری، سب سے بڑا تیرا رب ہے، اللہ تجھے بلا رہا ہے، کامیابی کی طرف آ۔ کامیابی دکان فیکٹری مارکیٹ میں نہیں، نماز میں ہے، کامیابی اللہ کی یاد میں ہے۔ کہتا ہے کہ جو اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے سارے کام چھوڑ کر اللہ کی طرف آتا ہے، فرمایا ہوا فہو زائر اللہ، یہ رب کا مہمان ہے، اس نے رب کی دعوت پہ لبیک کہا ہے۔ فرمایا پھر میزبان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اس کا احترام کرے، اس کو پروٹوکول دے، اس کی عزت رکھے کرے، اس کا خیال رکھے۔ یاد رکھو اللہ سے بڑھ کر اکرام کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر عزت دینے والا کوئی نہیں ہے، وہ عزتوں کا مالک ہے۔ اگر رب کے مہمان بن کے مسجدوں کی آباد کاری کے لیے آؤ گے، فرمایا اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے آنے والے مہمان کی عزت کرے، اور پھر اللہ عزت کیا کرے گا؟ ایسا شخص جو ہمیشہ رب کے کہنے پہ مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو ہائی فائی پروٹوکول دے گا، قیامت کے دن ساری دنیا سے اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب کرے گا اور کہے گا آج میں تجھے اپنے عرش کا سایہ نصیب کر رہا ہوں۔ بھائیوں مسجدوں میں نماز پڑھنے آؤ، یہ وقت ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ہم اللہ کی مساجد کو آباد کرے، اپنا دل مسجدوں کے ساتھ جوڑ دے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت راحت قرار اور سکون دے گا، اور اس کے بعد قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ایک اور حدیث اللہ کے پیغمبر کی، فرمایا جو لوگ مسجدوں کے اندر رات کے اندھیروں میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ روشنیوں میں بھی آتا ہے، یہ اندھیروں میں بھی آتا ہے، رب جب اس کو بلاتا ہے یہ رب کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا آتا ہے۔ فرمایا بشر المشائین فی الظلام الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ فرمایا ابو ہریرہ اس کے راوی ہے اور ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا بشر المشائین فی الظلام الی المساجد، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو،
کن کو؟ جو اندھیروں میں اللہ کے گھر کی طرف چل کے آتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اللہ ان کو نور تام عطا کرے گا، اللہ ان کو نور تام عطا کرے گا۔ کس کو؟ جو مسجدوں کے اندر اندھیروں میں چل کے آتے ہیں۔ محترم بھائیو، ایک اور حدیث ہے اللہ کے پیغمبر کی، فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ نماز عشاء اور نماز فجر کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کتنا اجر ہے، فرمایا تم چل نہیں سکتے، گھٹنوں کے بل چل کے آؤ۔ آج مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے عشاء کی نماز، اور فرمایا کہ یہ دونوں نمازیں منافق پہ بھاری ہوتی ہیں۔ عشاء کی نماز نیند آ رہی ہوتی ہے، تھکاوٹ سے چور چور ہوتا ہے، جلدی سو جاتا ہے، نماز عشاء نہیں پڑھتا، اور فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا، نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ فرمایا جو اندھیروں کی نمازیں مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کو نور تام عطا کرے گا، روشنیوں کا نور عطا کرے گا اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پہ چلائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا جنت کے اندر لے کے جائے گا، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور یاد رکھو، جن کو قیامت کے دن اللہ یہ پروٹوکول دے گا نا کہ اللہ ان کو انتخاب کر کے نام پکار کر اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے، وہ اللہ اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے چکا ہے، کیونکہ یہ رب کا پسندیدہ اور خوش نصیب بندہ ہے جس نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں کی لسٹ میں شامل کر لیا تھا۔ اسی طرح تیسرا بندہ کون ہوگا؟ فرمایا ایسا شخص، فرمایا کہ جو اللہ کے لیے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، فرمایا ایسے لوگ جو دنیا کے اندر محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کا ملنا بھی اللہ کے لیے، ان کا جدا ہونا بھی اللہ کے لیے ہے، ان کے ناطے تعلق واسطے رشتے، ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کے تعلقات قائم کرنا، اس کی بنیاد دنیاوی مفاد نہیں ہے، دنیاوی کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی خاندان برادری نہیں ہے، کوئی دولت کے انبار نہیں ہے۔ فرمایا ان کا تعلق اللہ کا دین ہے، دین کی بنیاد پر جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، فرمایا اللہ ان لوگوں کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ آج مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، یہ دولت والا ہے، یہ پیسے والا ہے، یہ اچھے خاندان والا ہے، ہم دنیاوی مفادات کو سامنے رکھ کر لوگوں سے محبت اور نفرت کرتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرے گا، جو اللہ کے دین کی بنیاد پر آپس میں تعلق قائم کرے گا، دنیا میں بھی اللہ ان کو عزت دے گا، اور قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، این المتحابون بجلالی، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے محبت کیا کرتے تھے، ان کا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا میرے لیے تھا۔ فرمایا اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ابو ادریس خولانی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کے صحابی کے پاس، معاذ بن جبل کے پاس اکثر جاتا تھا۔ ایک دن میں نے معاذ بن جبل سے کہا ہے معاذ، میں آپ کے پاس آتا ہوں، دنیاوی کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، خالص اللہ کے دین کی محبت تیرے پاس لے کے آتی ہے کہ تو پیغمبر کا صحابی ہے، اس بنیاد پر تیرے پاس چل کے آتا ہوں۔ تو معاذ بن جبل نے کہا ابو ادریس، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے، اگر تو سچ کہہ رہا ہے کہ دنیاوی کوئی مقصد کوئی لالچ تیرا میرے پاس آنے کا نہیں ہے، تو سن، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتظاہرین فیہ۔ فرمایا اگر تیرے دل کے اندر اخلاص ہے اور مقصد اللہ کے دین کی محبت ہے تو اس بنیاد پر میرے پاس چل کے آتا ہے، تو اللہ بھی اعلان کرتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ۔ اے دنیا والو، تم زمین پہ اللہ کی دین کی بنیاد پر اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہو، آسمان والا کہتا ہے تم زمین پہ محبت کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ آسمان سے محبت کا اعلان کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو دنیا میں
کسی سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کا معیار اللہ کا دین ہے. فرمایا اللہ کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں جو اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں, جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں, جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. فرمایا اللہ بھی ان سے محبت کا اعلان کرتا ہے. ابو ہریرہ, ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, کہتے ایک شخص, پہلے امتوں کا واقعہ اللہ کے پیغمبر نے مثال پیش کیا. فرمایا ایک شخص وہ اپنے کسی بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ اس بندے کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ اور اس سے سوال کرو کہ تو کہاں جا رہا ہے, کس کو ملنے جا رہا ہے. اللہ تو جانتا تھا, لیکن اللہ نے دنیا کو بتانے کے لیے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا. یہ فرشتہ راستے میں کھڑا ہوتا ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. یہ شخص راستے سے گزرنے لگا ہے, فرشتہ اسے سوال کرتا ہے کہاں جا رہا ہے. کہتا ہے فلاں بستی میں جا رہا ہوں. کس لیے جا رہا ہے؟ فلاں ابن فلاں کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. حل لک علیہ من نعمت تربھا. یہ فرشتہ اسے سوال کرتا ہے کیا تیرے اوپر اس کا کوئی احسان تو نہیں ہے جس کا بدلہ چکانے جا رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کوئی احسان نہیں ہے, کوئی دنیاوی لالچ مقاصد اور غرض نہیں ہے, خالص اللہ کے دین کی محبت اس کے پاس لے کے جا رہی ہے. یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اس کے لیے جا رہا ہوں اور کوئی دنیاوی مقصد اور احسان نہیں ہے. یہ فرشتہ کہتا ہے سن تو بڑا خوش نصیب ہے, میں خود نہیں آیا, مجھے اللہ نے تیرے طرف یہ پیغام دے کر بھیجا ہے. رب کا سلام ہے تیرے لیے, اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے, جا میرے اس بندے کو میری طرف سے پیغام دے دے کہ جس طرح تو زمین کی پوچھ پر اس سے محبت کرتا ہے اسی طرح تیرا رب آسمان سے تجھ سے محبت کا اعلان کر رہا ہے. محترم بھائیو, اللہ کے دین کو ترجیح دو, ناطے رشتے قائم کرتے ہوئے دین کو بنیاد بناؤ, تعلقات استوار کرتے ہوئے دین کو بنیاد بناؤ, تقوی کو بنیاد بناؤ. اللہ کی قسم ہے وہ لوگ, وہ والدین, بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی مقاصد کو ترجیحات دے کر, دنیاوی مفادات کو ترجیحات دے کر انہوں نے بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتے طے کیے. بہت جلد وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, خاندانوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور وہ لوگ جن کے رشتوں کی بنیاد تقویٰ تھا, اللہ کا دین تھا, اخلاص تھا, دنیاوی مقاصد اور مفاد نہیں تھے, اللہ ان رشتوں میں برکتیں پیدا کر دیتا ہے. وہ خاندان جڑ جاتے ہیں کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے تم میرے دین کی بنیاد پر محبت کرو گے, آسمان والا تم سے محبت کرے گا. اور یاد رکھو اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اللہ فرشتے سے کہتا ہے اے جبریل فلاں ابن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. جبریل فرشتوں میں اعلان کرتا ہے اے فرشتوں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی محبت کرو. اور پھر جبریل کے ذریعے کائنات میں بسنے والے ہر انسان کے دل میں اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. بے شمار ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے, جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, لیکن ان کا سن کر, ان کے کردار کو سن کر مجھے قدرتی طور پر ان سے محبت ہو جاتی ہے. کبھی زندگی میں ملاقات بھی نہیں ہوتی, شاید وہ ہم سے پہلے جا چکے ہیں, فوت ہو چکے ہیں, لیکن دلوں کے اندر عقیدت ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ رب کا محبوب تھا, اللہ نے اس کی محبت کو میرے دل میں پیدا کر دیا ہے. غائبانہ محبت ہمیں لوگوں سے ہوتی ہے, وجہ کیا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ رب کا محبوب تھا, اس کی محبت بغیر ملاقات بغیر دیکھے میرے دل میں آ گئی. وہ اللہ کا برگزیدہ اور نیک بندہ تھا, رب اس سے محبت کرتا تھا. تو آئیے یہ چوتھا شخص ہے جس سے اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. پانچواں خوش نصیب کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. فرمایا ایسا خوش نصیب انسان جس کو دنیا میں کسی ایسی عورت نے برائی کی طرف بلایا, برائی کی دعوت دی, یہ عورت حسن و جمال والی ہے, عہدے والی ہے, منصب والی ہے, اور تنہائی میں ہے,
इस बंदे को कोई खौफ नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, खूबसूरती भी है, दौलत भी है, लालच भी है, मुकाम और मर्तबा भी है, और दुनिया का कोई खौफ भी नहीं है। ये बुराई करना चाहे तो बुराई कर सकता है, औरत दावत भी दे रही है, लेकिन ये तन्हाइयों में ये सारी चीजें जूते की नोक पे रख के ठुकरा देता है। कहता इन्नी अखाफुल्लाह, तेरा हुस्न जमाल अपनी जगह पर, तेरी दौलत अपनी जगह पर, तेरा मनसब ओहदा मुकाम अपनी जगह पर, लेकिन मैं अल्लाह से डरता हूं। अल्लाह के खौफ की वजह से ये तन्हाइयों में इस औरत से बुराई करने से बाज आ जाता है। फरमाया ऐसे खुश नसीब बंदे को अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेगा। मोहतरम भाइयों, बुराइयों से बचना, बुराइयों से इज्तिनाब करना, अल्लाह की पनाह में आना, ये वो काम है जिस काम की बदौलत अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसको अपने अर्श का साया नसीब करेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। फरमाया याद रखो वो लोग जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, फरमाया जिनके दिलों में खौफ खुदा पैदा हुआ, वो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गए कि क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। अपनी ख्वाहिशात को रिजेक्ट कर दिया अल्लाह के डर की वजह से, खौफ की वजह से। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, अल्लाह कहता है इन लोगों के लिए मैंने खूबसूरत जन्नत तैयार कर दी है। इनका ठिकाना जन्नत होगा जो अल्लाह के खौफ की वजह से अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं अल्लाह का डर सामने रखते हुए। मोहतरम भाइयों, छठा खुश नसीब कौन होगा? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलमु शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु बियमीनिही। फरमाया ऐसा बंदा, ऐसा मर्द, ऐसी औरत जिसको अल्लाह ने माल दिया, जिसको अल्लाह ने पैसा दिया और वो सदका करता है, वो माल पे काबिज बन के बैठ नहीं जाता, वो बैंकों के अकाउंट नहीं भरता, बल्कि अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। फरमाया वो सदका करता है और सदका करने में रिया नहीं करता, दिखलावा नहीं करता, अपनी अना और अपनी नाक को ऊंचा नहीं रखता, लोगों को हकीर नहीं जानता। फरमाया सदका करता है और सदका इतना पोशीदा करता है, फरमाया इसके बाएं हाथ को पता नहीं चलता कि इसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। अल्लाह की रजा के लिए छुप छुपा कर इखलास की बुनियाद पर सदका करता है। फरमाया अल्लाह ताला ऐसे खुश नसीब को क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब करेगा। जो अल्लाह का दिया हुआ माल है उसको सदका करते रहना चाहिए और सदका करते हुए रियाकारी से बचना चाहिए, दिखलावे से बचना चाहिए, लोगों के ऊपर भरम नहीं रखने चाहिए कि मैं तुझे खिलाता हूं, मैं तुझे राशन देता हूं, ये मसला है वो मसला नहीं। इखलास हो, तकवा हो, रब की खुशनुदी हो, रब की रिदा हो और अल्लाह से डरते हुए सदका करने वाला मर्द और औरत, अल्लाह इसको क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब करेगा। मोहतरम भाइयों, ये सदका क़यामत के दिन बंदे पर साया बनेगा। ये सदका क़यामत के दिन बंदे के ऊपर छतरी बन जाएगा, क़यामत की धूप से ये इंसान को बचाएगा। सदाक़त सिर्र तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब, फरमाया ये जो सदका है ये अल्लाह के गज़ब को भी टाल देता है। और फरमाया कि ये जो सदका है ये इंसान के लिए क़यामत के दिन छतरी का जरिया बनेगा, साए का जरिया बनेगा। आओ छठा सातवां खुश नसीब इंसान कौन है जिसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब करेगा। वरजुलुन ज़करल्लाह खालिया फ़फ़ादत आइना, फरमाया ऐसा मर्द, ऐसी औरत, वरजुलुन ज़करल्लाह खालिया, जो अल्लाह को याद करता है तन्हाई में जो अकेले में तन्हाई में अल्लाह को याद करता है। फ़फ़ादत आइना, और अल्लाह को याद करते हुए इसकी आंखों से आंसू टपक पड़ता है। मोहतरम भाइयों, कभी तन्हाइयों में रब को याद किया करो, अल्लाह के सामने
گر گرایا کرو، اللہ کو پکارا کرو، مشکلات پریشانیوں کا حل اللہ کی یاد میں ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، جو تنہائیوں میں رب کو پکارتا ہے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ محترم بھائیو، ایمان والوں کی یہ علامت ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے اکتاتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن پڑھتے سنتے ہوئے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، ان کو تازگی ملتی ہے، ان کی روح کو غذا مل جاتی ہے۔ فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یاد رکھو، دو قطرے ایسے ہیں، دو قطرے ایسے ہیں، فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ وہ دو آنکھیں کون سی ہے؟ فرمایا عینان لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ خوش نصیب آنکھ ہے جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو گر پڑا ہو۔ اللہ کی یاد میں آ کر، اللہ کو یاد کرتے ہوئے خوف خدا میں جس آنکھ سے آنسو کا قطرہ گر گیا، اللہ نے اس آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور دوسری آنکھ کون سی ہے؟ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرِسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں پہرا دیتے ہوئے رات گزارتی ہے، دشمن کی طاق میں یہ رات گزارتی ہے، رات بھر جاگتی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کے میدان میں پہرا دیتے ہوئے جو رات جاگتی ہے، اللہ نے اس آنکھ پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ تو آؤ میرے محترم بھائیو، تنہائیوں میں اللہ سے رو لیا کرو، اللہ کے راستے میں پہرا دے لیا کرو، امام ہو تو عدل سے کام لو۔ یہ 7 خوش نصیب لوگ ہیں، اگر ہم ان کی لسٹ میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہے تو آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو شامل کر لیا تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں پروٹوکول ملے گا، اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کی لسٹ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔